اچھا جی، آپ سب لوگوں کو اپنے چینل پہ خوش آمدید۔ میرا نام سہیل عبدالی، وہی میرے چینل کا نام بھی ہے۔ سیریز چل رہی ہے 7 اسٹیپس کی، لیکن بیچ میں دوسری چیزیں بھی آ جاتی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ لوگ ایسے کچھ کمنٹ دیتے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ وردی ہیں کہ ان پہ کچھ بات کی جائے، اور وردی اس وجہ سے ہیں کہ پاکستان کا ماحول اور امریکہ کا ماحول جہاں سے میں سارے آئیڈیاز لے کے آیا ہوں ظاہر ہے ڈفرینٹ ہیں، اور تھوڑی سی مجھے فکر یہ ہوتی ہے کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کو کچھ اپنے طور پہ جاننے کا بہت زیادہ شوق نہیں ہے۔ وہ کچھ پکا پکائے کھانے کے چکر میں رہتے ہیں زیادہ تر، اور میں کچھ کڑوی باتیں کرنے جاؤں گا اور اس کی وجہ بھی بتاؤں گا کیوں کرنے جا رہا ہوں کڑوی باتیں۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ لوگوں کا ہمدردی کہ جی دیکھو انکم تو اس کی صرف 75,000 اس پہ فیملی بھی چلانا ہے، تم ایسی باتیں کر رہے ہو 80,000 40,000 50,000 جو بھی ہے اس پہ تم ایسی باتیں کر رہے ہو کہ جی وہ اتنے 15% ادھر بھی لگائیں اور 10% ادھر بھی لگائیں اور پھر وہ بھی کریں اور وہ بھی کریں۔ بات غلط نہیں ہے اگر آپ جانتے نہیں ہیں، اور اگر آپ کو معلومات کرنے کا شوق نہیں ہے، کیونکہ اگر معلومات کرنے کا شوق ہے تو یہ ساری باتیں آسان ہوتی چلی جاتی ہیں۔ بات یہ میں کرنے جا رہا ہوں کہ پاکستان میں جو میں نے دیکھا ہے زیادہ تر ابھی تک سسٹم، وہ یہ دیکھا ہے کہ لوگ گئے صبح کو جاب پہ اور جاب کی اور گھر واپس آئے، اور ایک طرح سے انہوں نے بہت بڑا معرکہ سر کر لیا۔ اب ان کے اوپر کوئی اور کام وغیرہ کی ذمہ داری نہ لگائی جائے۔ مردوں کی باتیں ہیں، عورتوں کی باتیں ہیں، عورتوں پہ شاید ڈبل بوجھ جو آتا ہے کہ باہر بھی کام کریں پھر گھر پہ آ کے بھی کریں۔ مجھے اس کے بارے میں اتنا زیادہ میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ ہر ایک کے اپنے اپنے گھروں کے معاملات ہیں اور اوپینین ہیں۔ بات یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں لوگ وہ اس کی راہ نکال لیتے ہیں۔ اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ راہ نکال لیں گے، اگر آپ کرنا نہیں چاہتے تو آپ ہر چیز کے لیے ایک نہ ایک ایکسکیوز کریٹ کر لیں گے۔ بات یہ میں کرنے جا رہا ہوں کہ جب میں امریکہ میں تھا، اگر اپنے اگزامپل دوں، کیونکہ اس زمانے میں انٹرنیٹ وغیرہ نہیں تھا تو یہ سب چیزیں جو میں بتانے جا رہا ہوں یہ اویلیبل بھی نہیں تھیں، لیکن کیونکہ مجھے کچھ کرنا تھا تو اس کے لیے لٹرلی ایسے کافی ٹائم گزرے ہیں جہاں پر کہ میں نے ڈبل جاب کی ہے، ساتھ میں اسکول بھی چلایا ہے، گھر کے معاملات جو ہوتے ہیں کوکنگ وغیرہ کے وہ بھی چلائے ہیں، لیکن ڈبل جاب کی ہے کیونکہ پیسے کی ضرورت تھی۔ تو یہ نہیں تھا کہ میں ایک جاب کر کے آیا بس میرا کام ختم ہو گیا، اب اس سے بھی گزارا کرنا ہے، کیونکہ ضرورت تھی تو اس کے لیے ڈبل جاب بھی کی ہے۔ اکثر ایسے بھی گزرے ہیں مہینے جہاں پر کہ میں نے یہاں پہ اگر 40 گھنٹے ایک ویک میں کام کرنے کی ہوتی ہے ریکوائرمنٹ، تو وہاں پہ نے 80 آور بھی کیے ہیں۔ ایک جگہ جاب ختم کی، دوسری جگہ بھاگ کے گیا، وہاں جاب ختم کی، پھر اسکول گیا، پھر گھر آیا، ہوم ورک کیا، یہ ساری چیزیں، کیونکہ دیر واز اے گول، میرا گول تھا کہ مجھے کمپلیٹ کرنا ہے۔ تو یہ بات ہوتی ہے کہ اگر آپ اپنا گول بنائیں کہ مجھے کچھ کرنا ہے تو چیزیں نکل آتی ہیں۔ وہ تو وہ زمانہ تھا جب کہ انٹرنیٹ وغیرہ نہیں تھا، تو مجھے فزیکل کام زیادہ کرنا پڑتا تھا، اور اس کے لیے میں نے ایسی جاب کی ہے کہ ایک جگہ پہ میں سیکیورٹی آفیسر بنا ہوا تھا اور رات کو جا کے کمپنی میں جاب کرتا تھا ڈیٹا انٹری کی، کیونکہ وہاں رات کا کام تھا، جب بلڈنگ بند ہو جاتی آفس بند ہو جاتے تو اس میں بیٹھ کے میں ڈیٹا انٹری کا کام ایک ہوتا ہے وہ کرتا تھا۔ تو دن میں سیکیورٹی سے جاب آتی تھی، رات کو ڈیٹا انٹری سے آتی تھی، کوئی نہیں کہ بہت سارے پیسے آتے تھے، مگر اسی سے مل ملا کے کام چلتے تھے، فیس جاتی تھی اسکول کی، گھر کا خرچے، اپنے جو اکیلے کے لائف اس زمانے سنگل اسٹوڈنٹ تھا، اس زمانے کے جو خرچے تھے وہ مینیج کیے جاتے تھے۔ تو بات یہ ہو رہی کہ بھائی اب جو لوگ ہیں یہاں پہ پاکستان میں، وہ اگر کما رہے ہیں 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000، اس کی فیملی ہے، وہ کیسے یہ سب کام کریں گے؟ ہے بات صحیح، اگر یہی انکم رہی تو کیسے کام کریں گے؟ یہ مشکل کام ہے۔ اس میں بھی ایک بات میں آپ کو بہت امپورٹنٹ بتا دوں، جو میں نے اپنی پچھلی کسی ویڈیو میں کہی ہے کہ آپ کو پہلے 3 مہینے تک اپنے اخراجات لکھنے ہیں، ہر مہینے کے چھوٹے سے لے کے بڑے سے بڑا، چاہے فکس ہوں یا نہ ہوں، آپ کو لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ ان کو ریویو کیجئے کہ وہ اخراجات ہیں کیا۔ کافی حد تک امکان ہے کہ اس میں سے آپ ایسی چیزیں نکال لیں گے جو کہیں گے یہ اگر میں نہ کروں تو زندگی چل سکتی ہے۔ بہت ساری چیزیں، بہت ساری نہیں، کم سے کم کچھ نہ کچھ چیزیں ایسی نکل آئیں گی جہاں پر کہیں گے اگر یہ نہ بھی ہوا تو میں مر نہیں جاؤں گا اور میرا کام چلتا رہے گا۔ تو آپ کو ان کو کاٹنا ہے۔ اگر آپ نے کچھ گول اچیو کرنا ہے فیوچر کے لیے تو آپ کو کچھ چیزیں اپنے روزمرہ کے استعمال کی جو آپ کرتے ہیں اس میں کچھ چیزیں کاٹنی پڑیں گی، کچھ محنت ایکسٹرا کرنی پڑے گی۔ دوسری محنت بتانے والا ہوں، کبھی سمپل سی چیز ہے کہ آپ 3 مہینے کے اپنے اخراجات لکھیں، پھر ان کو ریویو کریں اور دیکھیں کہ اس میں سے کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جن کے بغیر بھی زندگی گزر سکتی ہے کچھ عرصے تک، کیونکہ آپ کو اپنے آپ کو ریوارڈ دینا ہے۔ جب آپ نے سارے اسٹیپ کمپلیٹ کر لیں گے 6-7، پھر آپ ریوارڈ دیں گے، گھومیں پھریں گے، کھائے پئیں گے، ساری چیزیں آپ نے جو رکی ہوئی ہیں وہ ساری پوری کریں گے، لیکن کچھ حاصل کرنے کے لیے قربانی تو دینی پڑے گی۔ تو ایک تو یہ بات ہوگی کہ جو آپ کی آلریڈی انکم ہے اس کو آپ رکھیں ایک طرف، اس کے بعد آپ سارے اپنے اخراجات کو 3 مہینے کے جمع کر کے انالائز کریں، اس کے بعد انویلپ سسٹم بنائیں، اس میں پیسے رکھیں اور اس کے بعد اس کو یوز کریں۔
اور اپنے آپ کے ایکسپینسز کو کنٹرول کریں. تو یہ ایک طریقہ ہو گیا ہے اس کاموں میں اپنے پیسے کو سیو کر کے استعمال کرنے کا. میں ایک ویڈیو بنانے والا ہوں, اگلی ویڈیو آئے گی بچت کے اوپر, اس کے بارے میں پروز اینڈ کونس کے بارے میں بتاؤں گا, کیونکہ پروز اپنی جگہ پہ لیکن کونس کافی سارے ہیں. اچھا وہ الگ بات ہے. اچھا دوسرا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس زمانے میں رہ رہے ہیں جو کہ آج کل کا انٹرنیٹ کا ایرا ہے, کہ ہر جگہ پہ انٹرنیٹ آپ یوز کر رہے ہیں اپنے موبائل فون کے اوپر دن رات, اور اگر آپ ابھی تک نہیں سیکھ سکیں, ابھی تک جان نہیں سکے ہیں کہ فری لانسنگ کیا چیز ہوتی ہے, تو آپ ایک طرح سے شتر مرغ والی سچویشن ہوگی کہ آپ ریت میں مت دیے ہوئے بس ایک زندگی گزار رہے ہیں, لیکن جاننے کی کوشش نہیں کر رہے کہ دنیا میں لوگ کس طریقے سے پیسہ بنا رہے ہیں, کن میتھڈس کو یوز کر کے پیسہ بنا رہے ہیں. سمپل سرچ کریں آپ جا کے انٹرنیٹ کے اوپر فری لانسر سائٹس. فری لانسر یہ مطلب یہ نہیں کہ فری میں آپ کوئی کام کر رہے ہیں, یہ نام رکھ دیا گیا ہے ایک ایسے پروفیشن کا جس میں کہ لوگ آتے ہیں, ان کو پروجیکٹ ملتے ہیں, وہ کام کرتے ہیں, جمع کراتے ہیں, پیسے ملتے ہیں کہ اللہ اللہ خرچ اللہ. تو آپ کو تقریباً 20-25 مل جائیں گی ایسی سائٹ جہاں پر کہ لوگوں کو, باہر کے ملکوں کے زیادہ تر لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے ایسے لوگوں کی جو کہ چیپلی ان کا کام کسی اور ملک میں بیٹھ کے کر سکیں. ایک زمانے میں نے ایک سائٹ یوز کی تھی, ابھی اس کا نام شاید ابھی بھی وہ مل جائے گی آپ کو, گورو کے نام سے, GURU guru.com. تو مجھے کچھ پروجیکٹ بنانے تھے چھوٹے چھوٹے سے, لیکن اس کے لیے اگر میں لوکلی امریکہ میں کام کرواتا تو مجھے کہاں سے پیسے دینے پڑتے. تو میں نے گروپ پہ جا کے اس کو پوسٹ کیا, وہاں پہ 5-6 بٹس بلکہ 8-9 بٹس آ گئیں. اس میں سے میں نے دیکھا کہ ہاں یہ بٹ, اس سے کمیونیکیشن کی, آپ سمجھ سکیں میرا پروجیکٹ, نہیں سمجھ سکیں انہوں نے جواب دیے, کچھ لوگوں نے جواب نہیں دیے, ان کو باہر نکال دیا. جن لوگوں نے جواب دیے اس میں سمجھ میں آیا کہ ہاں اس بندے کو سمجھ میں آ گئی بات, اس کو میں نے پروجیکٹ دیا. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہہ دیا کہ یہ کام میں کروں گا, فار ایگزامپل امریکن ڈالر کے لحاظ سے بات کروں $10 میں, کسی نے کہا $9 میں, کسی نے کہا $15 میں, کسی نے کہا 25 میں, کسی نے کہا 8 میں. اب جو پروجیکٹ دینے والا سب سے بات کرے گا, کمیونیکیشن کرے گا اسی سائٹ کے ذریعے, جو سائٹ سے آپ نے اس کو پروجیکٹ کو پکڑا ہے کہ بھئی تم کیا سمجھے, کیا وجہ ہے, کس طرح سے ہوگا, کتنا ٹائم لگے گا, کتنی گارنٹی, ساری چیزیں. جب اس آدمی جو پروجیکٹ دینے والا اس کو تسلی ہو گئی کہ یہ والا بندہ صحیح لگ رہا ہے, اس نے اس سے کہا میں تمہیں یوز کرنا چاہتا ہوں, تمہارے $10 میں تمہیں دوں گا. اب اس پہ کیا ہے کہ وہ کمپنی جو کہ آپ کو کنیکٹ کر رہی ہے ایک طرح سے, آپ جو کام کرنے والے ہیں, پروجیکٹ دینے والا جو دوسری طرف ہے, اس کو ایک کمپنی یہ سائٹس ہیں کنیکٹ کرتی ہیں, وہ ایک طرح سے ایسکرو کمپنی بن جاتی ہیں, جہاں پر کہ آپ پیسے, میں اگر پروجیکٹ دے رہا ہوں تو میں نے پیسے جمع کرا دیے, لیکن اس شرط کے اوپر کہ جب مجھے پروجیکٹ کمپلیٹ ہو کے ملے گا اور میرے سیٹسفیکشن کا ہوگا, میں کہوں گا ہاں جی صحیح ہے, وہ پیسے ریلیز کریں گے اور آگے چلے جائیں گے اس بندے کے پاس. اس میں کوئی کمپیوٹر کی نالج بہت زیادہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو کوئی پروگرامنگ اگر آپ جانتے ہیں وہ تو پھر ہمارے نہیں آ رہے ہیں, بہت سارے پیسے بن سکتے ہیں. اگر آپ پروگرامنگ جانتے ہیں, کوڈنگ جانتے ہیں کمپیوٹرس کی, تو پھر تو بے شمار پروجیکٹ آپ کو مل سکتے ہیں اور بڑے اچھے پیسے کا مل سکتے ہیں. لیکن کچھ نہ جانتے ہوئے جو بھی آپ کا پروفیشن ہے, فار ایگزامپل آپ کسی کمپنی میں اکاؤنٹنٹ ہیں, آپ کی تنخواہ 70-75-80 جو بھی ہے 60 ہے, لیکن آپ کو کیونکہ بیسک اکاؤنٹنگ کے بارے میں معلومات ہیں اور آپ جانتے ہیں اسپریڈ شیٹ کیا ہوتی ہے, کس طرح سے اس میں نمبر ڈالے جاتے ہیں, کس طرح سے سیو کی جاتی ہے, کس طرح سے اوپر بھیجی جاتی ہے, تو آپ نے وہ والی کام بھی ہیں جہاں پر کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی بیسک اکاؤنٹنگ کا کام کوئی باہر کا بندہ کر لے, نہ کہ امریکہ کی کمپنی کرے. امریکہ کی کمپنی جو ہے پیسے زیادہ چارج کرتی ہیں, تو ان سرچ میں ہوتے ہیں کہ اسرائیل سے, انڈیا سے, رشیا سے, پاکستان سے, کہیں سے بھی ایسے لوگ مل جائیں جو کہ ٹرسٹ وردی ہوں اور وہ دل لگا کے کام کریں. اچھا یہ کام جو ہے یہ کوئی فل ٹائم نہیں ہے, آپ پوری دن کی جاب جو بھی کر کے آئے, اگر آپ کا فل ٹائم ایسا کام ہے جہاں پر کہ آپ کو مسلسل بزی رہنا ہے, رہیے بزی, گھر آئیے, سکون سے کھائیے پیجیے, اپنا آرام کیجیے. آپ کو ہفتے میں 3-4 گھنٹے سے زیادہ یا 5 گھنٹے زیادہ نہیں لگانے. اب روزانہ 1 گھنٹہ ڈنر کے بعد لگا لیں, کسی ایک دن سیٹرڈے سنڈے کو بیٹھ کے 5-6 گھنٹے لگا دیں. آپ کو پروجیکٹ جو آپ نے وعدہ کیا وہ کمپلیٹ کر کے بیچنا ہے. وہ پروجیکٹ زیادہ تر بہت سمپل ہوتے ہیں. میں نے ایک پروجیکٹ پہ لوگوں کو یوز کیا ہے پاکستان سے, جب میرا امریکہ میں بزنس ہے جم کا, تو وہاں پہ ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے کوئک بکس کے نام سے. کوئک بکس نام سے ہوتا ہے کہ پروفٹ اینڈ لاس کی انفارمیشن آپ ڈالتے رہتے ہیں کہ یہ ایکسپینسز کے کیٹیگریز ہیں, بس ڈالتے ہو, میں تمہیں انفارمیشن بھیج دوں گا, تم بس ڈالتے رہو. جب پوری مہینہ کمپلیٹ ہو جائے اس کو کمپائل کرو, اس کو پروسیس کرو. بہت سمپل ہے. اور اس کو میری جو ایک اکاؤنٹنگ کمپنی ہے وہاں پہ امریکہ میں, جو کہ میرے ساری چیزیں ٹیکس وغیرہ فائل کرتی ہے, اس کو بھیج دو. آپ کا کام ختم ہو گیا. مشکل سے آپ کو مہینے میں سارے کام میں 5-6-7-8 گھنٹے لگیں گے, زیادہ نہیں لگیں گے. لیکن اگر امریکہ میں وہی کام کر رہا ہوں اسی 5-6 گھنٹے کے, تو وہاں پہ $60 کے تقریباً فی آور کی منیمم چارجز ہوتے ہیں, تو $300-400 میرے لگ جاتے ہیں ہر مہینے. اب میں آپ سے, جو آپ پاکستان بیٹھے ہوئے ہیں, میں آپ سے کہوں گا کہ آپ کے 5-6 گھنٹے آپ جو لگائیں گے اس کے میں آپ کو $100 دوں گا.
میں $300 نہیں دے رہا, میں آپ کو $100 دوں گا کیونکہ مجھے بینیفٹ ہے. لیکن آپ کا بینیفٹ یہ ہے کہ آپ نے جو 5-6 گھنٹے لگایا اس کے $100 جو آپ نے لیے, آپ کا 25,000 بن گئے. اب یہ 25,000 وہ انکم ہے جو کہ آپ کے پاس ابھی نہیں آ رہی, لیکن حاصل کرنے سے آ رہی ہے, کوشش کرنے سے آ رہی ہے. یہ میں آپ کو صرف ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, اس طرح کی بے شمار ایگزامپلس ہیں. محنت تو کریں, کچھ سرچ کرنے کی کوشش تو کریں, سمپل سرچ کریں فری لانس, ان کی سائٹس پہ جائیں, دیکھیں کیا کیا پروجیکٹس آ رہے ہیں, کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں, کس طرح کے کام آ رہے ہیں, کچھ سیکھیں, کچھ کریں, سب کام ہو جائیں گے اگر لگن ہے آپ میں. اگر آپ میں لگن ہی نہیں ہے تو پھر آپ بہانے لگتے ہیں کہ بھائی اتنا پیسہ میں کیسے ہو سکتا ہے, اتنا پیسہ. آپ کو اپنی شول کہلاتی ہے, یہ کیا کہلاتی ہے, اس سے کہ آپ زمین کھود کرتے ہیں نا, مٹی اٹھا کے پھینکتے ہیں, ایک تو کدال ہوتی ہے وہ نہیں, دوسری چیز ہوتی ہے وہ آپ کو اپنی بڑی کرنی ہے. کیونکہ انکم کی جب آپ رکھیں گے کہ ہاں تو میری 75 اس میں تو کام نہیں ہو سکتے, ہاں بھائی ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتے. اگر آپ نے بجٹ بنا لیا, سب آپ نے چیک کر لی ساری چیزیں, اس میں کوئی گنجائش آپ کو نظر نہیں آ رہی, تو ہو سکتا نہیں ہوتا ہو. پھر آپ کو اپنی وہ شول بڑی کرنی ہے کہ جی اور زیادہ پیسے لانے کی کوشش کرنی ہے. وہ پیسے لانے کی کوشش کیسے کرنی ہے, آپ کو میں نے ایک ایگزامپل دی ہے. اس کے علاوہ میں نے آج کل گیا تھا ایک جگہ پہ, مجھے اپنی گاڑی کی کچھ ریپیئر وغیرہ کا کام کرانا تھا, تو میں ایک جگہ پہ گیا تو وہاں پہ دیکھا کہ وہ دکانیں بے شمار ہیں اور لوگ اس دکانوں کے اونر جو ہیں وہ کرسی ڈالے بیٹھے ہوئے ہیں. ان سے میری بات ہو رہی تھی کہ بھئی کتنا بزنس ہے, کتنا نہیں ہے, یہ ہے وہ ہے. کہنے کہ دن میں 1-2 کسٹمر مل جائیں تو ہماری تو کام چل جاتا ہے. مطلب دن میں 1-2 کسٹمر یا 3-4 کسٹمر. ایک طرح سے ان کا 80 to 90% ٹائم جو ہے وہ انپروڈکٹیو ہے, وہ صرف بیٹھے ہوئے ہیں اپنے شاپ کے اوپر. اچھا خاصا میکینک ہونے کی معلومات رکھتے ہیں, حالانکہ وہ چیزیں بیچ رہے ہیں اور پارٹس سے ریلیٹڈ, لیکن اچھی خاصی اس پارٹ سے ریلیٹڈ معلومات رکھتے ہیں. یہی کام آپ کو انٹرنیٹ پہ کرنے کا موقع مل سکتا ہے, بیچنے کا نہیں. بیچنے کی بھی بات بتا رہے ہیں جلدی سے, بہت لمبی ویڈیو ہوتی آ رہی ہے, لیکن یہ کہ آپ کی معلومات آپ سیل کر رہے ہیں انٹرنیٹ پہ. میں جب امریکہ میں کسی میکینک کے پاس جاتا ہوں تو مجھے فکر یہ ہوتی ہے کہ میکینک جو ہے وہاں پہ مشہور ہیں کہ بہت سارے کام نکال دیتے ہیں. اب مجھے کوئی ایسی سائٹ چاہیے جو ہوتی ہیں اویلیبل, جہاں پر کہ میں اپنی جو بیماری ہے گاڑی کی وہ ڈالوں کہ بھئی یہ سمٹمس ہیں, یہ سائن ہو رہے ہیں, کیا اس کی پاسبلٹی ہے. اب وہاں سے پھر وہی پروجیکٹ پک ہوتے ہیں جو اسی طرح کے فری لانسر سائٹس ہیں کہ جی میں آپ کو بتاتا ہوں, مجھے پتا ہے, میں نے دیکھا ہے جو کچھ بھی. اور ایک تھوڑی سی ہنٹ بھی دی دی کہ یہ اس کی پاسبل ریزن ہے, لیکن ہنٹ دی ہے, پوری معلومات نہیں دی. مجھے لگا کہ یہ بندے کو معلومات ہے, چلو بھی اس کو میں $5 دے دوں گا, لیکن مجھے معلومات ایسی مل جائے گی جب میں لے کے اپنے میکینک کے پاس جاؤں گا تو مجھے لگے گا کہ مجھے بولنا آتا ہے, مجھے سمجھ میں آ رہا ہے تم کیا بول رہے ہو, ٹھیک ہے نا. تو یہ کام بھی میں نے کہا یہ بیٹھے ہوئے ہیں 10-10 گھنٹے کہتے ہیں ہم یہاں ہوتے ہیں, 10 گھنٹے میں سے 2 گھنٹے کام ہوا, باقی 8 گھنٹے بس ایسے گپ شپ لگا رہے ہیں ادھر ادھر میں بیکار میں بھی تو کہ باتیں مغزایا کر رہے ہیں. اگر وہ 8 گھنٹے ایک انویسٹمنٹ کر کے ایک لیپ ٹاپ لے کے بیٹھ جائیں اور انٹرنیٹ کے ذریعے وہاں بیٹھے بیٹھے یہ سارے کام کرتے رہیں, تو آپ کام بھی کر رہے ہیں اپنا, اور یہ سائٹس کی آپ کو حاصل بھی چل رہی ہے. آخری ایک اور بات بتا دیتا ہوں کہ بہت سارے لوگ کر رہے ہیں یہ کام, اور میں اکیلے ایسی بات نہیں بتا رہا, آپ انہوں نے باتیں, یہ بے شمار لوگ کر رہے ہیں. یہ ہے کہ ایک علی بابا سائٹ ہے فار ایگزامپل, اور بھی بہت سائٹس ہیں علی بابا کے نام سے, جہاں سے آپ چیزیں جا کے چائنا کی ہے بلک میں خریدتے ہیں, وہ چیزیں جو کہ آپ کے خیال میں یہاں بک سکتی ہیں آسانی کے ساتھ پاکستان میں. وہ آپ نے بلک میں خریدی, بہت چیپ مل جاتی ہیں. آپ نے 400 پیس 500 پیس لیے, بہت چیپ مل گئی, آپ نے خرید لیا. اس کے بعد ای بے ایک سائٹ ہے, اور یہاں پہ دراز وغیرہ بہت سی وہاں سائٹس ہیں پاکستان میں, وہاں پہ آپ اس کو بیچیں کمیشن تھوڑے سے پروفٹ کے اوپر. آپ نے 100 روپے کی لی, 125 کی بیچ دی. بیچیں گے ملٹیپل ٹائمس, آپ کے پیسے بننے شروع ہوں گے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ گھر بیٹھی ہیں خواتین, وہ بھی کر سکتی ہیں خاصا کام. یہ تو یہ کام ایسے ہیں جو کہ میں آپ کو تھوڑی سی ہنٹ دے رہا ہوں کہ سوچوں گا میں کسی اور بیٹھ کے شاید پوری ویڈیو بناؤں, لیکن پکا کھانا حاصل کرنے کی کوشش مت کریں. کوشش کریں, محنت کریں, سرچ کریں. اپنا ٹائم جو آپ ادھر ادھر ضائع کر رہے ہیں ٹک ٹاک ادھر دوسری چیزوں کے اوپر, انسٹاگرام کے اوپر, تھوڑا سا لگائیں ان چیزوں کو صحیح طرف. آپ کو ایسے بہت سارے وینیوز مل جائیں گے جہاں پہ آپ کی فل ٹائم جاب بھی چل رہی ہے. اور بہت سارے لوگوں نے ایسی چیزیں تلاش کر لی کہ فل ٹائم جاب چھوڑ دی کہ وہاں سے اتنے پیسے نہیں مل رہے جتنے ہمیں ان کاموں سے پیسے مل رہے ہیں, فری لانس کام کرنے سے. چھوڑ دی انہوں نے وہ جاب, کہیں زیادہ پیسے بنا رہے ہیں. ایک دنیا بھری ہوئی ہے جو کہ پروگرامرز کوڈر بیٹھے ہیں پوری دنیا میں, وہ اپنی بینک بھر رہے ہیں پیسوں سے, کیونکہ باہر کے لوگوں کو ضرورت ہے اور وہ کام کروانا چاہتے ہیں. اور باہر میں یہ کام امریکہ میں جو لوکل لوگ ہیں ان سے بہت مہنگا پڑتا ہے, تو وہ پھر ایسے لوگوں کو تلاش کرتے ہیں کہ اگر مجھے $1000 دینے پڑ رہے ہیں امریکہ میں, مجھے کوئی $500 والا مل سکتا ہے, $500 والا وہ مل جاتے ہیں. آپ جیسے لوگ, ہم جیسے لوگ, وہ دے دیتے ہیں کام. آپ کے لیے $500 کافی اہم ہے, کیونکہ آپ پاکستان میں, انڈیا میں, بنگلہ دیش میں, جہاں کہیں بھی ہیں وہاں رہ رہے ہیں. لیکن اس بندے کے پیسے بچے, آپ کے پیسے بنے. اس طرح کی دنیا چل رہی ہے آج کل. انٹرنیٹ ایک ہنگامہ مچا رکھا ہے. اگر آپ انٹرنیٹ کو بیکار کے کاموں یوز کر رہے ہیں, وقت ضائع کر رہے ہیں, اس کے علاوہ آپ کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے. یہ میں کام کر رہا ہوں انٹرنیٹ کا یوز کر کے, میں آپ کو ایجوکیٹ کر رہا ہوں مسلسل. یہ میرا بینیفٹ ہے کہ میری تسلی ہو رہی ہے کہ میں لوگوں کو بتا رہا ہوں طریقے. اب آپ کریں نہ کریں آپ کی مرضی ہے,
یہ میں نے آپ کو کم از کم جن لوگوں نے کیونکہ کچھ کمنٹس پوسٹ کیے تھے کہ بھائی اتنے پیسے میں کیسے، اتنے پیسے میں کیسے تم ایسی باتیں کر رہے ہو جو ممکن نہیں ہے. تو ممکن تو سب کچھ ہو سکتا ہے، محنت کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی، لگن نکالیں، اپنا وائی اسٹرانگ کریں، اپنا کیوں اسٹرانگ کریں، کیوں آپ آج کے لیے بھی سیکیورٹی چاہتے ہیں فائنینشیل، اور کیوں آپ اپنے بڑھاپے کے لیے بھی فائنینشیل سیکیورٹی چاہتے ہیں. اگر وہ آپ نے کریٹ کر لیا تو یہ ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی. اگر آپ کو کوئی کوشچن ہے مجھ سے پوچھیے، میں بتاؤں گا، لیکن ایک ویڈیو بناؤں گا میں جس میں کہ یہ کچھ اور تلاش کر کے میں آپ کو اور زیادہ اسپیسیفک چیزیں بتا سکوں. بھی تو میں نے آپ کو 4-5 رف ایگزامپل دے دی جو کہ میں آلریڈی یوز کر چکا ہوں اور دیکھ چکا ہوں خود ہی. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں نے کہیں سے کھود کے نکالی ہیں، یہ تو عام سی چیزیں موجود ہیں. چلیے جی، آپ بھی کوشش کیجیے، آپ بھی محنت کیجیے، انشاءاللہ آپ کا بھی راستہ آسان ہو جائے گا، لیکن پہلی شرط کوشش. اچھا جی، اگلی ویڈیو تک کے لیے پھر خدا حافظ.